اللہ تعالیٰ من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے، قوم والوں نے، قبیلے والوں نے، یہاں تک کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم نوح کا اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ان کو سنا دیا کہ اس واقعہ کو یاد کرو کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہمراہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، صرف وہی بچے، باقیوں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا۔ اور پھر اب تم بھی وہی بات کرتے ہو کہ جو وہ کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کی رسم و رسومات کو چھوڑ کر، رواجوں کو چھوڑ کر ہم آپ کی بات کو مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات تم کرتے ہو۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن پھر ان کو یہ بھی بتلایا کہ یہاں تک ہی نہیں، اللہ نے تو تمہیں زمین میں جانشین ایک دوسرے کا مقرر کر دیا ہے۔ مالک کائنات نے اتنا اچھا شرف دیا، جس مالک نے اتنا شرف دیا ہے اسی مالک کی نافرمانی پر اتر آئے، اسی مالک کو الہ نہیں مانتے، اسی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر بھی قوم نے یہ کہا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے رواج کو، آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں، اس سے کنارہ کر دیں؟ جی کنارہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ جو وقت کا پیغمبر ہے، اس کو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ ایسے ہی نہیں دے دیا۔ وہ رب العالمین نے ایسے ہی ان کو باتیں نہیں سکھلا دی جو باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور تو ہم کو ڈراتا ہے، تو جو ڈرا رہا ہے، اگر تو اتنا ہی سچا ہے تو پھر ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا، جس عذاب سے تو ہم کو ڈرا رہا ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام یہ فرما دیتے ہیں، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہو، اور اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے باروں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود بنا لیے، خود کہتے ہیں، ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، ان کے متعلق کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے۔ باقی یعوس یعوق نسل کے بارے میں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، ان کے بارے میں جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جن کو خود اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ان کو اس دنیا سے لے بھی لیا، ان کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، جب اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، پھر تم دیکھتے پھرو گے کیا ہو گیا ہے۔ انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اگر تو اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل فرمائی ہے، کوئی برہان تمہارے پاس ہے، کوئی ثبوت ہے تو لے کر آؤ۔ ہے کوئی ثبوت؟ ہے کوئی دلیل؟ اگر تو ہے تو لے کر آؤ، میں بھی مانتا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو پھر میری بات کو مان لو۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے، اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں
فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم آپ بھی انتظار کرو، مل کر انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے وہ بلاوا آئے جن کو تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اسی کے شریک ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جن کی تم جلدی طلب کرتے ہو، جن کے متعلق تم کہتے ہو وہ آ جائے گا، اور جن کو تم نام دیے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، کسی نے کوئی نام دے دیا، کسی نے کوئی نام دے دیا۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ شخصیات تو خود ٹھیک تھی، لیکن ان کے متعلق ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ نام دے کر ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انہی میں سے ہیں، وہی باتیں جو سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی باتیں آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی کر رہی ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم بھی تمہارے آباء و اجداد بھی اس بات کے بارے میں جھگڑتے رہے۔ آج بھی اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں جگہ پر جاؤ گے، ایسے جانا اس جگہ پر ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، مان کے کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس رب کو گوارا نہیں ہے، تو پھر آج وہی سوال دہرایا جاتا ہے، وہی بات کی جاتی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا ہے وہ غلط ہے۔ ہاں غلط ہے، کیوں؟ کتاب اللہ خود فرماتی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام خود باتیں فرما رہا ہے کہ وہ غلط تھے، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا ہے۔ کسی نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، کسی نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، کسی نے غوث اعظم بنا دیا، کسی نے فیض عالم بنا دیا، کسی نے گنج بخش بنا دیا، کسی نے فرید بنا دیا، کسی نے داتا بنا دیا۔ داتا کون ہے؟ داتا کا معنی پتہ ہے؟ دینے والا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی وہ ذات جو پانیوں کو برسانے والی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فیض عالم کون ہے؟ جو سارے عالم کو فیض پہنچائے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیض عالم کہنا، کسی اور کو غوث اعظم کہنا، یہ ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے؟ انتم و آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے بھی یہی کچھ کیا اور تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ، ہے کوئی دلیل؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اور پھر یہ جی بجلی گرجتی ہے تو بابا فرید یا بابا فرید کا نعرہ لگاؤ، یہ بجلی جناب جی گرجنا بند ہو جائے گی، یہ بجلی گرنا بند ہو جائے گی۔ کس نے کہا ہے؟ کوئی ہے دلیل؟ لے کر آؤ۔ وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہاں پر جاتے ہیں جھولیاں بھر جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین کتاب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا انسان کا ذہن بن جاتا ہے، جیسا اس کا گمان ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گمان میں اس کو پختہ کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک دیتے رہتے ہیں۔ پھر مان کے کائنات کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ان کو عذابات میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ عذابات کا سلسلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رات تھوڑی سی بارش، بجلی، گرج، طوفان کی خبریں آئی، سبھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت تو اللہ کی طرف بھاگنے والے بن جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین آسانیاں عطا کرتے ہیں، بعد کے کائنات نعمتیں عطا کرتے ہیں، رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس وقت اس مالک کو بھول جاتے ہیں۔ جب اس کی طرف سے کوئی مشکل مصیبت آ جائے، اس وقت اس اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، جو مشکل کے اندر رب ہے وہ آسانی کے اندر رب نہیں ہے؟ آج وہی ہماری امت کا حال ہے، ہماری قوم کا حال ہے، ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ انتم
وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام گھڑ لیے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اگر کوئی سلطان ہے، کوئی دلیل ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ دلیل ہو، وہ دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اور پھر اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو پیغمبر کے ساتھ رہے ان کو تو ہم نے نجات دے دی برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، اور جو نہیں تھے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے، مان کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنے جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی، ان قوموں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان لانے والے نہ تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے عذابات کی تمنا طلب کرتے تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو کتاب اللہ کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، یہ ایسے لوگ تھے وقت کے پیغمبر کی بات کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ہر قسم کی وہ بات جو وقت کا پیغمبر کہتا تھا نہیں جی ہمارے آباء و اجداد نے ایسے کیا ہے، وہ ان کے ایسے رسم و رواج ہے، ان کے ریتی رواج ہے، ہم وہ باتیں کریں گے، حالانکہ وقت کا پیغمبر جو کہتا تھا اس بات کو فالو نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے تھے۔ بعد کے کائنات نے ارشاد فرما دیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جو تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کی جڑ کو ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ان کی نسل ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، جو ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بعد کی کائنات ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات کو پڑھ کے